دونوں کا کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم بند کمرے میں 4 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. فیصلہ قوم کرے گی، قوم کی منتخب پارلیمنٹ کرے گی. یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، یہ پبلک میں ہوگا. قوم کا فیصلہ ہے. قوم اگر نظر ثانی کے لیے قوم کرے گی. آپ کون ہیں؟ اسرائیل ناجائز ہے، ناجائز ہی رہے گا. پیدائش ناجائز ہے یار. پہلی بات یہ گزارش کروں گا جناب، یہ قائد اعظم کی رائے نہیں تھی، ہمارا قومی فیصلہ تھا. جو اب تک 5 صدی سے ہمارا قومی موقف چلا آ رہا ہے، اس کو رائے کہہ کے ہلکا نہ کریں. اگر رد و بدل کرنا بھی ہے تو میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے مجاز نہیں، آپ نگران وزیر اعظم ہیں. گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا تھا. تمام مکاتب فکر کے قائدین جمع ہوئے تھے، میں بھی تھا اس میں. تو ایک سوال اٹھایا گیا تھا، میں نے اٹھایا تھا. میں 2-3 سوالات عرض کرنا چاہوں گا بس، باقی قائدین خطاب فرمائیں گے، اور جو خطاب فرمائیں گے وہ ہمارا ایجنڈا ہوگا، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میرا پہلا سوال اپنے حکمرانوں سے ہے، پاکستان کے حکمرانوں سے، کہ اسرائیل جب بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. آج ہم 2 ریاستی حل کی بات پاکستان کی طرف سے کر رہے ہیں. میرا سوال ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب یہ تبدیلی، موقف میں تبدیلی کب آئی ہے، کس نے کی ہے؟ اسرائیل بنتے ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم تسلیم نہیں کریں گے. آج ہمارے وزیر اعظم کا کل بیان آیا ہے کہ 2 ریاستی حل. ریاستی حل کا مطلب کیا ہے؟ میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے موقف میں تبدیلی کب آئی ہے، کس نے کی ہے، کون اتھارٹی ہے جس نے قائد اعظم کو موقف کو مسترد کر کے 2 ریاستی حل کی بات کر رہا ہے؟ میرا پہلا سوال ان سے. میرا دوسرا سوال عالمی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. سن 47 میں یہ 2 ریاستی والوں سے. پہلا تو میں نے اپنے حکمرانوں سے کیا ہے. دوسرا سوال میرا 2 ریاستی حل والوں سے ہے. جناب آپ کہتے ہیں 2 ریاستی حل ہے فلسطین کا، آپ نے کیا تھا 47 میں. اب تک آپ 2 ریاستی حل کا فارمولہ اس کو عمل نہیں لا سکے. آپ 75 سال سے 1.5 ریاستی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں اور 1.5 ریاستی فارمولے کو فلسطین پر مسلط کیے ہوئے ہیں. ایک طرف اسرائیل مکمل ریاست ہے اور فلسطین کو نارمل خود مختار ریاست آپ نہیں بننے دے رہے. میرا سوال سمجھ میں آیا ہے؟ اسرائیل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اسباب مہیا کر رہے ہیں، وسائل مہیا کر رہے ہیں، قوت مہیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہیں. امریکہ سمیت، اقوام متحدہ سمیت ایک مکمل طاقتور ریاست کے طور پہ کھڑا ہے. اور دوسری ریاست فلسطین کو، جس کو آپ ریاست کہتے ہیں اور آپ کو ریاست کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ آپ اس فلسطین کو ایک نارمل خود مختار ریاست نہیں بننے دے رہے، آپ نہیں بننے دے رہے. یہ 1.5 ریاستی فارمولہ کہاں سے آیا ہے اور یہ 75 سال سے کیوں مسلط ہے؟ میری گزارش سمجھ آئی ہے؟ یہ فلسطین 2 ریاستی ہے، یہ 1.5 ریاست ہے. فلسطین کو آپ خود مختار ریاست بننے دے رہے ہیں. امریکہ رکاوٹ ہے، اقوام متحدہ رکاوٹ ہے، اور اقوام متحدہ کی تان پر رقص کرنے والے دنیا کے سارے حکمران رکاوٹ ہے کہ فلسطین کو اپنے فارمولے کے مطابق بھی ایک خود مختار ریاست نہیں بننے دے رہے. تمہیں 2 ریاستی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ میرا ان سے سوال ہے. ایک بات کرو، یا 1.5 ریاست کی بات کرو یا 2 ریاستوں کی بات کرو. تضاد ختم کرو، منافقت ختم کرو. اور سب نے قبول کیا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے. سوال میں نہیں اٹھایا تھا لیکن کنونشن نے قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ یہ
دو ریاستی حل جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے، ہمارے حکمرانوں نے کرنی شروع کر دی ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کی قیادت نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جمع ہو کر اس کو مسترد کہ ہم دو ریاستی حل نہیں مانتے۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے، پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا یار قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کفر تو نہیں ہے، بڑا ہوگا، کیونکہ چھیڑی بات میں نے ہی چھیڑی تھی، جواب بھی میں ہی دوں گا، وہاں بھی میں نے ہی بات چھیڑی۔ قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کفر تو نہیں ہے۔ میں تین باتیں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی تین باتیں عرض کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کہتی ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ گزارش کروں گا جناب، یہ قائد اعظم کی رائے نہیں تھی، ہمارا قومی فیصلہ تھا جو اب تک 5 صدی سے ہمارا قومی موقف چلا آ رہا ہے، اس کو رائے کہہ کے ہلکا نہ کریں۔ قائد اعظم نے اعلان کیا تھا ہمارا 5 صدی سے قومی موقف کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس کو رائے کہیں کہ آپ پہلی بات۔ اس پہ اگر رد و بدل کرنا بھی ہے تو میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے مجاز نہیں، آپ نگران وزیر اعظم ہیں، قوم کا فیصلہ ہے، قوم اگر نظر ثانی کے لیے قوم کرے گی، آپ کون ہیں؟ اور یہ بات میں بالکل دو کا کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم بند کمرے میں 4 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، نہیں، اس کا فیصلہ قوم کرے گی، قوم کی منتخب پارلیمنٹ کرے گی، یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، یہ پبلک میں ہوگا۔ کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے کہ 4 آدمی بند کمرے میں بیٹھیں گے دستخط کر کے تسلیم کر لیں گے، نہیں ہوگا، یہ آپ کو اختیار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا، قوم فیصلہ کرے گی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، محترم نے فرمایا ہے کہ دنیا کہتی ہے، بھائی دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دنیا پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ برداشت کرتی ہے؟ وہ دنیا تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شریعت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ دنیا تو یہ بھی کہہ رہے ہے کہ مسلم تہذیب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس دنیا کے کہنے پر پاکستان کے ساتھ اسلامی کا شراکت ختم کر دو گے؟ وہی دنیا ہے، مانتا ہوں اس دنیا کو میں۔ اس دنیا کے کہنے پر مسلم تہذیب سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اس دنیا کے کہنے پر پاکستان کے مذہبی شناخت کو ختم کر دو گے؟ میرے بھائی کرسی میں بیٹھے ہو، حواس قائم رکھو اپنے، کیا کہہ رہے ہو؟ کرسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ حواس ہی کھو بیٹھے، اپنے دائرے میں رہو۔ ہم پاکستان کی اسلامی حیثیت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ دنیا کہہ رہی ہے کہو ہو جاؤ پھر۔ تیسری بات، قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ناجائز ہے؟ یہ صحیح کیا ہے؟ ناجائز بچہ پیدا ہو جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی جائز ہو جاتا ہو؟ دنیا کہہ دے کہ جائز ہو جائے، حرامی ہی رہے۔ جو بچہ پیدا ہی ناجائز ہوا ہے وہ 10 سال گزر کے جائز ہو جائے گا؟ دنیا کے کہنے پر حلال ہی ہو جائے گا۔ اسرائیل ناجائز ہے، ناجائز ہی رہے گا۔ پیدائش ناجائز ہے یار، پیدائش ناجائز ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بھائی حواس میں رہو، اور قومی فیصلوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوگا، اور وہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔